اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر 28 دسمبر 1927 کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کارنامے کے عنوان پر تقریر فرمائی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے سلسلہ میں بیان فرمایا کہ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 15 کاموں کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے کاموں کا پورے طور پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کا کام مادی نہیں بلکہ روحانی ہے، جو دنیا میں تدریجاً عظیم الشان انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ خاکسار اپنے پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد یہ سلسلہ وار پیش کر رہا ہے۔ اس سے قبل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 کاموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تقریر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تیسرا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق پیدا شدہ غلط فہمیوں کی اصلاح کرنا بیان فرمایا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت تک جماعت احمدیہ کے افراد کی تعداد دنیا کی آبادی کے بالمقابل قلیل ہے، مگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کے روحانی اثرات دنیا کے دوسرے غیر جماعت لوگوں پر بھی نسل بعد نسل تدریجاً پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غیر جماعت لوگوں کے بعد غلط عقائد اور غلط تعلیمات کی اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ زمانہ میں حضرت امام آخر الزماں کی بیعت سے ہی حقیقی تزکیہ نفس حاصل ہو سکتا ہے، مگر عقائد اور تعلیمات میں اصلاح کا ہونا بھی حضرت امام آخر الزماں کو ماننے کے لیے ایک ابتدائی قدم ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس تقریر میں بیان فرماتے ہیں، تیسرا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق لوگوں کے خیالات میں جو فساد پڑ گیا تھا اس کی آپ نے اصلاح کی ہے۔ مذہب میں سب سے بڑی ہستی خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، مگر اس کی ذات کے متعلق مسلمانوں میں اور دوسرے مذہبوں میں اتنا اندھیر مچا ہوا تھا اور ایسی خلاف عقل باتیں بیان کی جاتی تھیں کہ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس خرابی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دور کیا۔ خدا تعالیٰ کے متعلق یہ غلط خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ نمبر 1، شرک جلی اور خفی میں لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 2، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر خدا ہے تو علت العلل ہے۔ وہ اس کی قوت ارادی کے منکر تھے اور سمجھتے تھے کہ جس طرح مشین چلتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ سے دنیا کے کام ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں علتوں میں سے وہ ایک علت ہے، گو آخری اور سب سے بڑی، مگر بہرحال ایک اضطرار کے رنگ میں اس کے سب افعال صادر ہوتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والوں میں سے بھی فلسفہ کے دل دادا اس خیال سے متاثر ہو چکے تھے۔ نمبر 3، بعض لوگ خیال کر رہے تھے کہ دنیا آپ ہی آپ بنی ہے اور قدیم ہے، خدا تعالیٰ کا جوڑنے جاڑنے سے زیادہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض مسلمان بھی اس غلطی میں مبتلا تھے۔ نمبر 4، بعض لوگ خدا تعالیٰ کے رحم کا انکار کرنے لگ گئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا میں رحم کی صفت نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ عدل کے خلاف ہے۔ نمبر 5، بعض لوگ خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایسا ناقص اندازہ کرنے لگ گئے تھے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی صفات کے ظہور کو چند ہزار سال میں محدود کر دیا تھا اور خیال کرتے تھے کہ بس خدا تعالیٰ کی صفات انہی چند ہزار سال میں ظاہر ہوئی ہیں، اور اگر اس دور کو لمبا بھی کرتے تھے تو اتنا کہ گو اس دنیا کی عمر لاکھوں سال کی مانتے تھے، مگر خدا تعالیٰ کی صفات کے ظہور کو
اسی دور کے ساتھ محدود کرتے تھے۔ نمبر 6، بعض لوگ خدا کی قدرت کو غلط طریقے سے ثابت کرتے ہوئے یہ کہتے کہ خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ اس میں قدرت نہیں ہے۔ نمبر 7، بعض لوگ خدا تعالیٰ کو قانون قضاء و قدر جاری کرنے کے بعد بالکل بیکار سمجھتے اور اس وجہ سے کہتے تھے کہ دعا کرنا فضول ہے۔ جب خدا کا قانون جاری ہو گیا کہ فلاں بات اس طرح ہو تو دعا کرنا بے فائدہ ہے، دعا سے اس قانون میں رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکتی۔ نمبر 8، خدا تعالیٰ کی صفات کے اجرا کا مسئلہ بالکل لا ینحل سمجھا جانے لگا تھا۔ لوگ خدا تعالیٰ کی سب صفات کے ایک ہی وقت میں جاری ہونے کا علم نہ رکھتے تھے اور سمجھ ہی نہ سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ جو شدید العقاب ہے وہ اس صفت کو رکھتے ہوئے ایک ہی وقت میں وہاب کس طرح ہو سکتا ہے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ایک انسان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑا سخی ہے اور بڑا بخیل بھی ہے؟ اگر نہیں تو خدا کے لیے کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں قہار بھی ہے اور رحیم بھی؟ کیونکہ قرآن میں خدا تعالیٰ کی ایسی صفات آئی ہے جو بظاہر آپس میں مخالفت رکھتی ہیں، اس لیے وہ لوگ حیران تھے۔ نمبر 9، بعض لوگ اس خیال میں پڑے ہوئے تھے کہ ہر چیز خدا ہی خدا ہے، اور بعض اس وہم میں پڑے ہوئے تھے کہ ایک تخت ہے، خدا تعالیٰ اس پر بیٹھا ہوا حکم کرتا ہے۔ نمبر 10، خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ جب کوئی مکان یا گھر ویران ہو جاتا تو کہتے کہ اب تو اس میں اللہ ہی اللہ ہے، یا کسی کے پاس کچھ نہ رہتا تو کہا جاتا کہ اب تو اس کے پاس اللہ ہی اللہ ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ بھی ایک خلو ہی کا نام ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے ملنے کی تڑپ بالکل مٹ گئی تھی۔ جنوں اور بھوتوں کی ملاقات، عمل حب اور عمل بغض کی خواہش تو لوگوں میں تھی، لیکن اگر نہ تھی تو خدا تعالیٰ کی ملاقات کی خواہش نہ تھی۔ ان اختلافات کے طوفان کے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہوئے اور آپ نے ان سب غلطیوں سے مذہب کو پاک کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زیر نظر تقریر کے تسلسل کو قائم کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہوگا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان غلط فہمیوں کی کس طرح اصلاح فرمائی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسی تمام غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس و بزرگ و برتر کو انتہائی پیارے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ مثلاً آپ علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح میں بیان فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ ہمارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ادرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔